اور میں اسی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا جاوید اختر صاحب شیخ الحدیث جامعہ عربیہ مصباح العلوم کوپاگن سے کہ آپ تشریف لے آئیں اپنے خطاب سے سامعین کو۔ اچھا، منبع العلوم خیر آباد، حضرت مولانا جاوید اختر صاحب، مولانا تو ادھورا کیوں لکھتے ہیں آپ؟ مولانا مفتی جاوید اختر صاحب، استاد مدرسہ منبع العلوم خیر آباد۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ نسبت میری کہاں پہنچا دی، میں ہی گمنام ہو گیا اعلان کے باوجود بھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يمسخ قوم من أمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله أمسلمون هم؟ قال نعم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويصومون. فيقول: فما بعلهم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتخذوا المعازف والقينات والدفو وشربوا هذه الأشربة فباتوا على شرابهم ولهبهم فأصبحوا قد مسخوا، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ مجلس جو منعقد ہوئی ہے، میں بھی اسی مناسبت سے تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی اور اللہ کے نبی کا جو فرمان آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس آیت اور اس حدیث کے تناظر میں کچھ غوث گزار کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے انتہائی لگاؤ، اور آپ اپنی امت کو بہت زیادہ چاہتے تھے، خواہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو. آپ جس سرزمین پہ تشریف لائے، یقیناً وہ سارے کے سارے وہ لوگ امت دعوت تھے. آپ نے ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک امتی کے انتہائی مہربان، ہر ایک کو چاہنے والے. آپ نے قیامت تک آنے والے ان گناہوں سے اپنی امت کو بھی آگاہ فرمایا ہے کہ اگر میری امت ان گناہوں کو اپنائے گی تو اس کے نتیجے میں میری امت کے اوپر کیا حال آئیں گے. اللہ کے نبی نے ان سارے احوال سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں کچھ لوگوں کی صورتیں اللہ تعالی مسخ کر دیں گے، جبکہ انسان اشرف المخلوقات، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے بہتر کسی مخلوق کو نہیں بنایا. انسان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں سانچے میں ڈھالا. انسانوں سے بہتر خوبصورت کوئی مخلوق نہیں. اللہ کے نبی اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر کے لوگ ان کی صورتیں خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دی جائیں گی،
جب یہ جملہ صحابہ کے سامنے پیش ہوا تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ حضرات مسلمان نہیں ہوں گے جس کی بنیاد پہ ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، صورتیں بگاڑ دی جائیں گی؟ کیوں انہیں خنزیر بنایا جائے گا اور کیوں انہیں بندر کی صورت میں تبدیل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جواب دیا کہ میرے صحابہ، وہ لوگ اللہ کو اللہ ماننے والے ہوں گے، توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اللہ کو رب تسلیم کرنے والے ہوں گے، اور مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کو اور حیرت ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، جب وہ مسلمان ہوں گے، اللہ کو اللہ ماننے والے اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے والے ہوں گے، پھر کیوں ایسے حالات آئیں گے؟ پھر کیوں ان کی صورتیں مسخ کی جائیں گی؟ پھر کیوں ان کی صورتیں بگاڑی جائیں گی؟ جبکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اس کی چاہت، اس کی محبت، اس کا پیار بندوں کے ساتھ اتنا ہے کہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیار اور محبت کا صرف اس کائنات کے اندر ایک درجہ اتارا ہے، جس کی بنیاد پہ ایک شیر اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹوں سے پیار کرتا ہے، ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ کائنات کے اندر محبت کے جتنے درجات ہیں، جو جس اعتبار سے جس سے پیار اور محبت کر رہا ہے، صرف اسی ایک درجے کا صلہ اور نتیجہ ہے۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، جب وہ لوگ اللہ کو بھی تسلیم کر رہے ہوں گے اور مجھے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر رہے ہوں گے اور اللہ کو بھی اللہ تسلیم کر رہے ہوں گے، پھر اللہ جب ان کو اتنا چاہتا ہے تو پھر ان کی صورتیں کیوں مسخ کرے گا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں انہی اسباب کی جانب آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ اس اسباب سے گھرا ہوا ہے۔ آپ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھیے، جس گلی سے آپ گزریں گے آپ جوانوں کو دیکھیں گے، بڑے موبائل ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ آلات ان کے کانوں میں ٹھوسے ہوئے ہوں گے، جس کی بنیاد پہ وہ باہر کی آواز کو سن نہیں رہے ہوں گے۔ اس موبائل سے جو آواز ان کے کان میں پہنچتی ہے اور اسی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ معاشرہ ہمارا اتنا بگڑا کہ ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے وہ آلات کانوں میں لگا رکھتا ہے، پیچھے سے ٹرین آتی ہے یا سامنے سے ٹرین آتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سارے کے سارے لوگوں کی جانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اسی ضلع کا وہ واقعہ 16 یا 19 لڑکے طالب علم اور اسکول اور کالج میں جا رہے تھے، ڈرائیور والا لگایا ہوا تھا، پیچھے سے بچے کہہ رہے تھے انکل گاڑی آ رہی ہے، فاٹک کھلا ہوا تھا، اس کمبخت کو احساس نہیں ہوا کیونکہ باہر کی آواز کان میں پہنچتی نہیں، اس موبائل کی آواز کان میں پہنچتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس کی گاڑی بیچ میں پہنچی ہے، ادھر سے ٹرین آئی اور سارے کے سارے مر گئے۔ میرے محترم، ہمارا نوجوان طبقہ اس گناہ کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ مشغول ہوتا جا رہا ہے، کچھ نہیں کہا جا رہا، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ سب کے ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل، جہاں آپ کو نہ ہو، کوئی اور جگہ ہو، چند نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، مجال نہیں کہ وہاں پہ دینی گفتگو ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہو۔ ہر گوشہ اور ہر جگہ جہاں جہاں نوجوان بیٹھے رہیں گے یہی گفتگو، کہیں موبائل چل رہا ہے، کہیں خرافات ہو رہے ہیں، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب آخر زمانے کے لوگوں کے حال کو بیان کیا کہ ان کی صورتیں خنزیر اور بندر کی شکل میں ہو جائیں گی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اس کی وجہ اور علت یہ ہوگی کہ وہ لہو لعیب کے دل دادے ہو جائیں گے، گانے بجانے کے دل دادے ہو جائیں گے اور شراب کے عادی ہو جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ شراب، ہمارے نوجوان شراب کے بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب گناہ بھی لذت ہے، شراب میں کون سی لذت ہے؟ آپ شراب کھانے کی گلی سے گزریے، کوئی خوشبو آپ کو میسر آتی ہے؟
شراب پی کر آتا ہے، کوئی آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، پھر بھی ہمارا نوجوان اس شراب کی لت میں پڑا ہوا ہے، اپنی آخرت شراب ام الخبائث ہے۔ کتنے نوجوان نشے کی حالت میں جب اپنے گھر پہ جاتے ہیں، ان کی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، بستر ایک لگا ہوا ہے، نشے کی حالت میں تھا اور جب بستر پہ گیا تو بجائے بیوی کے اوپر ہاتھ لگانے کے بچی کے اوپر ہاتھ لگایا اور کچھ کا کچھ ہو گیا۔ آپ علماء کرام مفتیان اعظام سے پوچھ سکتے ہیں، اگر شہوت کے ساتھ اپنی بیٹی کے اوپر بلا پردہ ہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کی وہ بیوی جو بڑی چہیتی تھی، جس کو ہر دل عزیز سمجھتا تھا، جس کی بڑی تعریف کرتا تھا، آج اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ہمارا نوجوان شراب کی حالت میں جب گھروں پہ پہنچتا ہے یہ حالات آتے ہیں۔ ایسے حالات آپ نے اخباروں میں بھی سنے ہوں گے اور خبروں میں بھی سنا ہوگا اور اپنے معاشرے میں بھی سنا ہوگا۔ ایسے افراد اس وقت وجود میں آ چکے ہیں جو اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کے اوپر دست درازی کرتے ہیں اور نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ میرے محترم، شراب ام الخبائث، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فباتوا علی شرابہم، وہ لوگ اپنی رات شرابوں کی حالت میں گزار رہے ہوں گے، فاصبحوا وقد مسخوا، اور صبح ہوتے ہی ان سب کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی۔ کوئی خنزیر کی صورت میں ہوگا اور کوئی بندر کی صورت میں ہوگا۔ اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہ حالات کیے تھے، جب اس قوم کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو ٹھکرایا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر دنیا میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے نبی نے کہا تھا تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم سنیچر کے دن شکار کرو مچھلی کا۔ جب اس قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے پوری قوم کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ اور خدا پوری قدرت کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ ہم کو آگاہ کر رہا ہے، ہمارے نبی آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اور ڈرو اور اس دنیا میں ڈر کر زندگی گزارو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی لہو لعب میں مشغول رہو اور تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں۔ جو خدا ہم سے انتہائی پیار کرتا ہے، اور خدا اس وقت جب نافرمانیاں حد سے تجاوز ہو جائیں گی اس کا پیار ہٹ جائے گا اور ہماری صورتیں مسخ ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم، میں نے اسلامی معاشرہ کے تناظر میں یہ سوچا کہ اس حدیث کو سامنے رکھا جائے اور اپنے نوجوانوں کو مخاطب کیا جائے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بات سامنے رکھی جائے۔ ممکن ہے آدمی جب بات سنتا ہے تو وہی قبول کرتا ہے اور وہی گناہوں سے استغفار کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، وہی قبول کرتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں، جو باتیں نہ سنے وہ کیا سمجھے۔ تو میرے محترم، یہ جلسہ اصلاح معاشرے کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں جو گناہ اور جو بگاڑ وجود میں آ چکے ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس محلے کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے اتنا بڑا جلسہ منعقد کیا تاکہ قوم کے سامنے حق باز آئے اور گناہ کی بات آئے کہ قوم گناہوں سے چھوڑے، کون کون سی چیزیں ہماری ہلاکت اور ہماری بربادی کی ہیں انہیں بتایا جائے اور قوم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو میرے محترم، اللہ نے خود، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ نہیں کیا کہ کافروں کی صورت مسخ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کافروں کا تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھنے والے کا تذکرہ فرمایا، وَيَصُومُونَ، روزہ رکھنے والے کا تذکرہ فرمایا، جبکہ روزہ رکھنے والا اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے کہ اللہ نے دیگر اعمال کے ثواب کو فرشتوں کے ذمے متعین فرمایا۔ ابھی رمضان قریب ہے اور ان قریب آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب روزے کا مسئلہ آیا تو اللہ خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَصُومُونَ، او حضرات روزہ بھی رکھنے والے ہوں گے لیکن اس کے نتیجے میں ان کی صورتیں مسخ ہوں گی۔ روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے اور ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں گے، روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، موبائل میں یہ پروگرام بھی چلا رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور موبائل میں پروگرام بھی چلا رہے ہوں گے۔ رات میں وہ لوگ تو محو خام میں مشغول ہوں گے، یہ اپنی رات اپنے موبائل میں مشغول ہو کر گزاریں گے۔ لوگ سمجھیں گے بڑا نیک ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دیگر شریعت کے سارے احکامات کو پورا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہوں کی وجہ سے اس کی صورتوں کو مسخ کر دے گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر آگ لکڑیوں سے نہیں جلائے گا، پتھروں سے آگ تیل سے نہیں جلائے گا اور گیس سے نہیں جلائے گا اور پٹرول سے نہیں جلائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جہنم کی آگ کو لوگوں اور پتھروں سے جلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو۔ تم اپنی ذات کے اعتبار سے تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، تمہیں دنیا کے اندر آزاد کر دیا ہے، ہم نے تمہیں مختصر سی زندگی دی ہے، یہ زندگی تمہارے لیے آخرت کو سنوارنے کے لیے دی گئی ہے، یہ زندگی تمہارے لیے دنیا میں مستی حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ میں نے مستی کا مقام اور مستی کی جگہ آخرت کو بنایا ہے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم مستی چاہتے ہو، تم آزادی چاہتے ہو، آؤ ایمان اور اطاعت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کے میں تمہیں مستی کی زندگی گزاروں گا۔ کتنے دن تک کے لیے؟ ایک ہفتے، ایک مہینے، ایک سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، 1 صدی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تمہاری مستی اور تمہارے آرام کی جگہ جنت کے اندر جو میں نے بنایا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ تم دنیا کی مستی کو چھوڑو اور آخرت کی مستی کو اختیار کرو۔ دنیا کی مستی عارضی مستی، دنیا کی شہوات عارضی شہوات، اور آخرت کی مستی، آخرت کی عیش و عشرت دائمی۔ اللہ تعالیٰ وہاں لامحدود زندگی دے گا، کبھی فنا اور ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ میرے فرشتے اس پہ معمور ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے، جو مقام ہے، جو حکم جن فرشتوں کو دیا گیا ہے، اور ذرہ برابر اس سے انحراف نہیں کرتے اور اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم، آج اصلاح معاشرے کے عنوان سے یہ جو مجلس منعقد کی گئی، میں نے اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان پیش کیا۔ ممکن ہے ہمیں اس کی روشنی میں سمجھ میں آئے اور ہم آج ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو۔ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔ موت سے پہلے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب، استاد مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد، آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ شراب ام الخبائث ہے۔ ایک مفکر نے کہا کہ اس کی ابتدا کیسی ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کا اولہ طاؤس و اوسطہ قردۃ و آخرہ خنازیر، کہ شراب کا آغاز جب انسان کرتا ہے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے مور کی طرح،
اس کے چہرے پہ رونق آتی ہے، خون دوڑتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، مور کی طرح وہ حسین و جمیل ہو جاتا ہے، اور پھر جو اس کا درمیانی وقت آتا ہے تو وہ بندر بن جاتا ہے۔ جس طرح سے بندر ناچتا ہے ایسے ہی سڑکوں پہ یہ بھی ناچتا ہے، ایسے ہی اول فول بکا کرتا ہے جیسے لگتا ہے ملک کا وزیر اعظم یہی ہے۔ اور اس کا انجام اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ اس کا انجام ہوتا ہے کہ آخرہ خنازیر، وہ اس کا انجام آخر یہ ہوتا ہے کہ وہ سور بن جاتا ہے، کسی بھی نالی میں اودا منہ پڑا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی ہم نے اپنے گھر میں یہ بھی جانچنے کی کوشش کی کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، انہیں دین کی کوئی معلومات بھی ہے یا نہیں ہے؟ ایک مولانا صاحب تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، کہنے لگے بھائی مولانا میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے بارے میں معلوم کروں کہ انہیں دین کی کوئی معلومات بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن جو ہے سوچا کہ اپنی ان بیویوں سے پوچھو کہ دین کے بارے میں ان کی معلومات کیا ہے۔ ایک بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جو 5 وقت کی نمازیں دن بھر میں پڑھی جاتی ہیں ان کی رکعتیں کل کتنی ہیں؟ دوسری کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا بھئی بیوی ادھر کو آؤ، بتاؤ دن بھر میں جو 5 وقت نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کی کل رکعت کتنی ہے؟ تیسری کے پاس بھی یہی سوال، چوتھی سے بھی یہی سوال۔ پہلی بیوی نے کہا جی دن بھر میں آپ بھی سوچتے رہیے گا اور ہماری ماں بہنیں بھی یہاں ہیں کہ ایک سوال اور سینکڑوں اس کے جواب، ہم سے کچھ، یاروں سے کچھ، اوروں سے کچھ، تو ایک سوال ہے اور دیکھیے جواب کتنا آتا ہے، اور آپ بھی سوچتے رہیے کہ جواب کس کا صحیح ہے۔ تو پہلی بیوی نے کہا جا صاحب دن بھر میں جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی کل رکعتوں کی تعداد 20 ہے۔ ٹھیک ہے 20 ہے۔ اس کے بعد دوسری کے پاس آپ بھی جوڑیے گا کہ 20 صحیح بتایا یا نہیں بتایا۔ اس کے بعد دوسری کے پاس پہنچے، کہنے لگے بھائی بیگم ادھر کو آؤ، بتاؤ دن بھر میں جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کی کل رکعت کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 17 ہے۔ تیسری کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کل رکعتوں کی تعداد دن بھر کی 5 نمازوں کی، کہنے لگی جی 15 ہے۔ چوتھی کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ بھئی ادھر کو آؤ، کل رکعت کتنی ہے 5 وقت کی جو دن میں پڑھی جاتی ہے؟ اس نے کہا جی 11 ہے۔ اب 11 کا نام سن کے تو مولانا کا چڑھا پارا ڈنڈا لے کر کے آ گیا۔ کہنے لگے اچھا بھئی تم نے کہا تھا 20 نا، یہ 20 بتا۔ بولے جوڑ لیجئے صاحب، اس میں کیا پریشانی ہے؟ ارے 2 فجر کی اور 4 ظہر کی، 6 اور 4 عصر کی، 6 4 10 اور 3 مغرب کی، 10 3 13 اور 4 عشاء کی 17 اور 3 جو ہے وتر کی۔ وہ وتر واجب ہے، وہ آپ کے ابا جی پڑھیں گے کیا؟ ملم یوتر فلیس منا، سرکار نے فرمایا جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ کہلے بات تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ دوسری کے پاس پہنچے، ظاہر ہے کہ اس نے وتر کو چھوڑا، 17 ہو گئی۔ تیسری کے پاس پہنچے، کہنے لگے بھئی تو نے 15 بتایا نا، جوڑا پہلے، کیسے 15 ہوتی ہے؟ کہ لے جوڑ لیجئے، آج کون سا دن ہے؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا بس جوڑ لیجئے، مسئلہ حل ہے نا۔ 2 گھٹ گئی، 17 میں سے تو کتنی بچی؟ چوتھی کے پاس پہنچے، کہنے لگے بھئی کیا کر رہے؟ بولے کپڑے دھل رہے ہو نا، تیاری ہو رہی ہے۔ کاہے لیے تیاری؟ بولے کل آپ سفر میں جائیں گے نا، آپ کو کل سفر کرنا ہے۔ ارے ادھر کو آؤ، میرے کو بتاؤ پہلے 11 تم نے کیسے بتایا؟ کہنے لگے جوڑ لیجئے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کل سفر میں جائیں گے نا، فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے آپ، اور ظہر کی 2 رکعت اس کی بھی پڑھیں گے، اور عصر کی 2 رکعت اس کی بھی پڑھیں گے، مغرب کی 3 اور عشاء کی آپ پڑھیں گے کتنی؟ اس کی بھی 2 رکعت، کتنی ہوئی؟ کل 11۔ لے جی بات تو بہت صحیح تم نے کہا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے گھر کی ماں بہنوں کا اس وقت یہ مزاج تھا کہ دین ان کے اندر تھا، اور جب دین ان کے اندر ہوگا تو بچوں کے اندر تربیت صحیح ہوگی۔